بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، بہت مشکل حالات آ گئے ہیں۔ اسلام کو چہارداں عالم سازشوں کا سامنا ہے، اور جناب سازشی لوگ، فتنہ باز لوگ، اسلام دشمن عناصر جن میں قادیانیز ہیں، ہندوز ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ایتھیسٹ ہیں، دہریے ہیں اور مرزئی ہیں، مرزا جونیئر جیسے، تو بہت زیادہ جناب ٹف حالات ہو گئے ہیں کہ چاروں طرف سے اسلام کو زد و کوب کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر آج میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں، ہمارے یہ فیس بک کا جو گروپ ہے مرزا جونیئر کی چھترول، اس میں ایک ویڈیو لگی ہے محترم شہیر سیالوی بھائی کی، تو ایک دوست نے شیئر کی ہے، یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ والی ویڈیو ہے، تو اس ویڈیو کے اوپر ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ پہلے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر گفتگو بھی کرتے ہیں۔ تو یہ میں وائس اوپن کر دوں۔ ونگ جتنا بھی ایڈیشنل، یہ بات بہت مشکل ہوتی ہے کرنا، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے ابو بکر خدا بخش نام ہے اس کا، وہ اس وقت قادیانی ہے، آپ لوگوں کے اوپر اپوائنٹ ہوا ہوا ہے۔ اور یہ جو سائبر کرائم ونگ جتنا بھی ہوتا ہے اور اس طرح کے متعلقہ ونگز ہیں، یہ پی ٹی آئی کے دوست بیٹھے ہیں، آپ کے بھی میں گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اس پہ لازمی آپ نے ایکشن لینا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا یہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو کیس تھا، جس میں انہوں نے گستاخ بلاگرز کو آن بورڈ لے کے ان کو سزا دینی تھی، اور کچھ عرصے کے بعد وہ بلاگرز غائب ہو گئے تھے ملک سے، وہ باہر جا چکے تھے، جس میں کئی ایسے نام ہے، نام لوں گا تو ان کی اپنی پروموشن ہوگی اور اقوام متحدہ اور انہیں ریلیف دے گا، اس لیے نام نہیں لیتا میں۔ لہٰذا وہ کس طریقے سے ان کے آئی ڈی کارڈ چینج ہوئے، کس طریقے سے ان کے پاسپورٹس کے نام چینج ہوئے، کیونکہ نام تو ای سی ایل میں تھے، یہ ساری چیزیں کون سے لوگ اداروں میں بیٹھ کر محکموں میں کر سکتے ہیں، یا آپ بہتر جانتے ہیں، اور کون سا طبقہ کر سکتا ہے، اور کس طریقے سے وہ اداروں میں انگریز کر چکا ہے کہ ایک ڈی جی ہوتا ہے، ڈی جی کے بعد سارا اختیار ایڈیشنل ڈی جی کو ہی ہوتا ہے، وہ ایک قادیانی بیٹھا ہوا اور اتنے حساس ادارے میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائیں کہ پاکستان کے جو مقتدر اور حساس ادارے ہیں، ان میں خدارہ آپ قادیانیوں کو، کیونکہ یہ سرٹیفائیڈ ہے کہ they are neither sincere with Islam، مائنورٹیز کی بات الگ ہے، they were not there sincere with Pakistan، ثبوت کے ساتھ میں لایا ہوں۔ ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار سے تھوڑے سے فاصلے پہ قادیانیوں نے 33 کنال 7 مرلے پر مشتمل زمین خریدی ہے، جس پر وہ اسلام آباد میں اپنا مرکز بنائیں گے۔ سارے وہ ان کے جو ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں وہ اس میں ہیں، اور اس مرکز میں بیٹھ کے کیا پاکستان کی آئیڈیالوجی کے بارے میں بات کی جائے گی، کس طریقے سے وہ ہمارے تعلیمی نصاب پہ آ کے چیزیں امینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی ہی آپ کی نیوز پیپرز کی کٹنگز میں ہے کہ آرٹیکل نمبر 295C and 295A and 298 it should be excluded from the Constitution of Pakistan۔ یہ امریکہ کی جو ریکویسٹ آپ لوگوں کے لیے، ریکویسٹ تو نہیں، وہ آرڈر ہے، اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس آرڈر کو وہ اوبے کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ لہٰذا دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہم اس پہ ایک اسٹرانگ نیریٹو دیں، کیونکہ یہ ہماری پلس چیک کی جا رہی ہے۔ اگر کسی کو اسرائیلی جھنڈا پکڑا کے بٹھا دیا جاتا ہے، وہ بھی پلس چیک کی جاتی ہے کہ پاکستانی عوام کے رد عمل کیا ہوگا۔ کوئی حلف نامے میں ترمیم ہوتی ہے تو وہ کوئی اتنی بڑی، وہ سازش سے زیادہ آپ کی پلس چیک کی جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ کی پلس چیک کرنے میں اگر کمی ہو گئی، آپ نے مؤثر جواب نہ دیا، تو وہ پورا قانون سرے سے خراب کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس پہ میں ریکویسٹ کروں گا، میرے ایمان کا تقاضا تھا کہ میں یہ چیز آپ کے سامنے لاؤں، کہ یہ چیز میں آپ سب کو پی ڈی ایف کی صورت میں دے بھی دوں گا، اور جتنے ان کے مین عہدے داران ہیں ان سب کا ڈیٹا بھی میں آپ لوگوں کو دے دوں گا۔ اس پہ آپ سب نے ہمارا ساتھ دینا ہے کہ یہ چیز اسلام آباد میں نہ بننے پائے۔ تو اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ محترم شہیر سیالوی بھائی کی زبان سے آپ نے تمام صورتحال ملاحظہ کر لی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ محترم شہیر سیالوی بھائی کو اللہ
دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. بہت پیارے یہ ساتھی ہیں, بہت خوبصورت انداز میں یہ دین اسلام کا کام کر رہے ہیں, اور اس دور کے اندر, پرفتن دور کے اندر اس قسم کے مجاہدین اسلام کا ملنا بہت جناب غنیمت ہے. اللہ پاک ان کو جزا عطا فرمائے. ایک ہمارے وہ طلحہ بھائی ہیں, وہ غالباً کینیڈا کے اندر ہیں یا جرمنی وغیرہ کے اندر ہیں, تو ان کو بھی اللہ جزا عطا فرمائے. تو یہ وہ نوجوان لڑکے ہیں جو اسکولوں کالجز کے لڑکوں کو لے کر کے دین کا کام کر رہے ہیں. تو بہرحال شہیر سیالوی بھائی نے جو بات کی ہے بڑی زبردست بات کی ہے یار, کہ یہ اب عیسائی ہیں, یہودی ہیں, ایتھیسٹ ہیں, قادیانی مرزئی ہیں, مرزا جونیئر ہیں, یہ سارے مل گئے ہیں, یہ سارے ملی بھگت ہو رہی ہے اور اسلام کو زدوں کو کیا جا رہا ہے اور سازشیں کر رہے ہیں. اور وہ دیکھیں جناب اسلام آباد جیسے ایریے کے اندر جب مرزائیوں نے جگہ لے لی ہے تو اب آگے کیا ہوگا. ان کے بڑے بڑے اداروں کے اندر ان کے لوگ فائز ہیں اور ان لوگوں کی اپنی کمیونٹیز ہیں اور اپنے ان کے جناب کرتے دھرتے ہیں, تو یہ پھر آگے کیا بنے گا کیا آپ خود اندازہ کیجئے. اللہ مان والا فیض. لیکن جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو جناب پھر ہمارے اوپر آتا ہے جناب تم ان کو بے نقاب کیوں کر رہے ہو, نہیں یہ جناب جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق ہوتے ہیں, تو نہیں, تو ہم کون سے حقوق کو پامال کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ تم اسلام کو جو کہ پرامن مذہب ہے اور اسلام امن کا درس دیتا ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو, اس کے میجر عقائد اور نظریات کو تم جو نا پامال کر رہے ہو, اس کا تمسخر کر رہے ہو. اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے جناب, ان کے پیجز ہیں, ان کے گروپ ہیں, اور یہ جناب جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ بکواس کرتے ہیں اور ہرزہ سرائیاں کرتے ہیں. اللہ امان والحفیظ, اللہ امان والحفیظ. بہرحال یہ لمحہ فکریہ ہے, ہم سب کے لیے سوچ و بچار کا موقع ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ خاص کر کے یہ فیس بک پہ یہ مرزا جونیئر کی چھترول نام کا جو گروپ ہے, اس میں ان تمام فتنوں کو بے نقاب کیا جائے, تمام فتنوں کو بے نقاب کریں. یہ چاہے وہ عیسائی ہیں, یہودی ہیں, ہندو ہیں, قادیانی مرزئی ہیں, مرزا جونیئر والے لوگ ہیں یا مرزا سینئر کے جو لوگ ہیں, سب کو بے نقاب کریں آپ لوگ. لیکن ریکویسٹ میں یہ کروں گا کہ مہربانی گروپ کے اندر پوسٹ کو اپلوڈ کیا کریں, گروپ میں پوسٹ کو جو ہے نا وہ لنک وغیرہ شیئر نہ کیا کریں, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ دیکھیں جس طریقے سے شہیر سیالوی بھائی کی پوسٹ کو ویڈیو کو اپلوڈ کیا گیا ہے, اور اوپر میں اردو کے اندر آپ لکھیں تفصیلات, انگلش کے اندر یا رومن کے اندر مت لکھیں. اب یہ دیکھیں اپروول کے لیے کچھ پوسٹیں آئی ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ اب یہ پوسٹیں کس قسم کی آئی ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. اب یہ دیکھیں یہ پوسٹ ایک آئی تو ہے, میں اس کو اپروول تو دوں اور کیسے دوں, اوپر کچھ لکھا ہی نہیں ہے اوپر, تاکہ آپ کچھ لکھیں میرے بھائی اس کو ایڈٹ کریں, ایڈٹ کر کے میں اپروول دے دیتا ہوں, اس کو ایڈٹ کر کے آپ لکھیں کہ بھائی اس ویڈیو کے اندر کیا ہے. اب وہ دیکھیں, اب میں اس کو پہلے دیکھنا پڑے گا, سننا پڑے گا, اتنا وقت نہیں ہوتا, تو یہ آپ تھوڑا سا احساس کیا کریں. تو آپ لنک بھی آپ لوگوں نے شیئر نہیں کرنے, اس گروپ کو خود بھی جوائن کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے اندر انوائٹ کریں کہ وہ بھی جوائن کر لیں. اور اس کے علاوہ ہمارا جو آفیشیل پیج ہے فیس بک کے اوپر ختم نبوت ٹائمز, یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, اس کو آپ لازمی لائک کر لیں میرے بھائی. اور یہ پیج ایک عرصے کا یہ ہمارا ویسے ہی پڑا ہوا ہے. یہ اسلام دشمن عناصر جو ہے نا وہ تو دڑا دڑ پیج بنا کے, گروپ بنا کے اور اسلام کے خلاف بکواسات کرتے ہیں, ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. تو ہمارے جو پیجز ہوتے ہیں یا گروپ ہوتے ہیں وہ ویسے ہی پڑے کے پڑے ہی رہ جاتے ہیں, اس کی جانب کوئی توجہ ہی نہیں دیتا. ہمارے چینل ختم نبوت ٹائمز کو آپ لازمی سبسکرائب کریں میرے بھائیوں, اور ہماری ویڈیوز کو آپ دیکھا کریں, شیئر کیا کریں لازمی طور پہ. اور دیکھیے یہ سوشل میڈیا کی جنگ ہے اور اس جنگ کو آپ تمام نے مل کے لڑنا ہے. یہ سارے مسلمان مل کے یہ جنگ لڑیں گے, یہ اکیلے کا یہ کام نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ جناب سارے مل کے اس جنگ کے اندر حصہ لیں.
اور اسلام کے دفاع کے اندر، ختم نبوت کے دفاع کے اندر آپ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔